دو قسم کتنی؟ عالم پڑھے ہوئے ہوئے تمہیں پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ پاک میں ملت اسماعیلیہ تھی. کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مذہب محمد تھا کہ ملت اسلامیہ کے وہ موت کے تھے. ابھی پڑھوں گا تمہیں حوالے دوں گا. ملت اسماعیلیہ تھی. اب جہلیہ کے حال میں دو کتنی؟ ایک کا نام میں عرض کروں گا وفقیات جہلیت. کیا جہلیت کے وہ عقیدے، وہ اعمال، وہ اخلاق جن کو اسلام نے اچھا سمجھا، اسلام نے اچھا جانا، جو ان کو برقرار رکھا. وفقیات جہلیت اسی کو کہوں گا. جہلیت کے وہ عقیدے جو اسلام کے کیا تھے؟ موافق تھے. اس سنو تو صحیح. جہلیت کے حالات کتنی قسم؟ ایک وفقیات جہلیہ. وفقیات جہلیہ وہ ہیں جو ان کے وہ عقیدے کے اعمال جن کو اسلام نے اچھا سمجھا، صحیح سمجھا، پھر ان کو پورا برقرار رکھا یا اس میں کچھ تبدیلی کی یا اس میں کچھ کیوں ان کو برقرار رکھا؟ اس واسطے کہ وہ ملت اسماعیلیہ کے عقیدے تھے. ملت اسماعیلیہ تو سچا مذہب تھا. پہلا جو صحیح مذہب تھے، سچی باتیں ان میں آ رہی تھی، اسلام نے ان کو برقرار رکھا، تبدیلی نہ کی. کہنا سمجھو گے؟ یہ ہے وفقیات جہلیہ. جہلیات کے وہ عقیدے جو اسلام کے موافق، اسلام کو اچھا سمجھتا ہے. دوسری آئیں گے خلافیات الجاہلیہ. خلاف جاہلیہ سے مراد وہ عقیدے، وہ اعمال، اخلاق گندے جن کو اسلام نے آ کر ان کی بے کنی کی، اس واسطے کہ وہ ملت اسماعیلیہ میں نہیں تھے بلکہ ان کے ایجاد کردہ تھے، اپنی طرف سے ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کی تردید کی. اور سمجھے حالات دو قسمیں، اول وفقیات کے دوسرے خلافیات. اللہ یہ آگا سے اور حضرت اس صفحہ 68 کھولو. اور میں پہلے صفحہ 68 کھولو. پہلی بحث عرض کرنی ہے وفقیات جہلیہ. وہ چیزیں جان دوں جو جہلیت کے عقیدے اسلام کے کیا تھے؟ وفقیات کی بحث پہلے کرتا ہوں جو مجھے ملا مواد میں عرض کرتا ہوں. اب پہلا باب عقائد جہلیہ. کیا جہلیت کے عقیدے سمجھو. عقیدے سمجھتے جاؤ گے کہ شرک تمہیں آپ نے کہے گا کہ میں شرک سمجھ آ جائے گا کہ شرک ہے. عقائد جہلیت کی بحث میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کا جاننا ضروری ہے. اس واسطے میں عقائد کی بحث عرض کر رہا ہوں. اس میں 4 فصل ہیں. پہلا عنوان میں نے دیکھو مہربانی کرو. پہلا عنوان میرے پیارے کاکے مشرکین مکہ مذہبی گروہ تھے. مشرکین مکہ دہری نہیں تھے، بد مذہب کے تھے، لا مذہب نہیں تھے. سنو مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے، مذہب کے دعوے دار تھے. لا مذہب نہیں تھے. کہتے مذہب کیا ہے؟ لا مذہب. بد مذہب کے تھے لیکن لا مذہب نہیں تھے. مذہب برا رکھتے تھے وہ اور بات ہے، لیکن مذہبی آدمی تھے، مذہبی گروہ تھے. کمیونسٹ کی طرح وہ یہ نہیں تھے کہ مذہب کے منکر ہوں، مذہب کے دعوے دار تھے. مذہب کو بڑا ضروری سمجھتے تھے. آپ نے سمجھیے کہ کہنا اچھا. قرآن پاک پڑھو. ماخذ اول اللہ پاک ہمیں دے لکم دینکم ولیہ دین. یہ بات لکم دینکم قریشیو تمہیں پہنچا تمہارا دین تے مجھے پہنچا میرا دین. تب وہ دین دار تھے کہ نہیں تھے؟
دین تھا نا ان کے پاس، برا ہی تھا، شرکی تھا، جو کچھ ہو، لیکن بہرحال مذہبی آدمی تھے کہ نہیں تھے؟ لکم والے یا دین۔ اچھا، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اسی جگہ لگے ہیں۔ علامہ قرطبی مفسر جلیل القدر، تفسیر قرطبی مشہور ہے، میرے پاس موجود ہے۔ علامہ قرطبی فرماتا ہے کہ ان کے مذہب کو اللہ پاک نے دین کیوں فرمایا؟ علامہ فرمائیں دین اس واسطے فرمایا کہ وہ عقیدہ جو رکھتے تھے اسی مذہب کا، مذہب وہی ہے جس کا آدمی عقیدہ رکھے۔ علامہ قرطبی یہ پڑھو نا فہم سلف نمبر 1 وَسَمَّا دِينَهُمْ دِينًا، سما نام رکھا ان کے دین کو دین اللہ پاک نے، لِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے اس کا، مطلب اللہ ہوتے اس کی تابع داری کرتے تھے، سمجھے؟ عقیدہ تھا ان کا ایک مذہب کے ساتھ، ویسے مذہبی آدمی تھے۔ ایک شاہد ختم ماخذ نمبر 2 ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہے بات قرآن پاک کی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، سورہ صاد میں مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، آج میں پڑھوں گا، ابو طالب کی وفات کے وقت آئے تھے وفد بنا کر کے حضور پاک کو روکو، ہمارے معبودوں کی تردید نہ کریں، تو آپ نے صاف جواب دیا کہ پھر اٹھے وہاں سے، تو یہی کہتے تھے وہ، ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے اس توحید والے مسئلے کو، بیچ مذہب پچھلے کے، بیچ ملت الآخرہ، پچھلا مذہب، پچھلے مذہب سے مراد قریشی اپنے مذہب کو کہتے تھے، آپ کہتے تھے پچھلا مذہب جو ہے وہ ہمارا ہے، آخری مذہب ہے، ایک قائم رہے گا کیا مطلب۔ اذا فہم سلف پڑھو، علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں، مفسر ابن جریر طبری وہ فرماتے ہیں ان مجاہدن، حضرت مجاہد سے روایت قال ملت قریش، ملت الآخرہ سے مراد کیا ہے؟ قریشوں کی ملت، تو قریشی صاحب ملت کے ہوئے کہ نہ ہوئے، صاحب مذہب کے ہوئے کہ نہ ہوئے، ملت قریش۔ ان قتادہ تھا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں فی دیننا ھذا ولا فی زماننا قط، ہم نے اپنے دین میں یہ بات نہیں سنی، ہمارے بڑے مر گئے، وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ خدا کے بغیر پکارے بھی کوئی نہیں سنتا، معبود کوئی نہیں خدا کے بغیر، سمجھیے میں حضرت، سمجھ لو اللہ پاک نے قرآن کی نص کرتی ہے کہ ان کے مذہب کو دین فرمایا، اور کیا فرمایا؟ ملت ملت، وہ سنتے جو مذہب کہا، سمجھے؟ آگے عبارت ہے میرے بزرگوں، ماخذ نمبر 3، یہ لمبی عبارت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، میں جلدی جلدی معنی کرتا جاؤں گا کہ تم اوپر رکھ بیٹھو، جو معنی پھر سمجھ رہا ہے تو ترجمہ دیکھ رہے نا بعد میں، اب نہیں دیکھنا۔ اخبرانی سعید بن المسیب، ہے بات خبر دی مجھ کو، سعید بن المسیب نے اپنے ابے سے کہتے جب حاضر ہوئی ابو طالب کو وفات، ابو طالب نے جان لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وفات کا وقت آیا، اور یہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس پایا اس کے نزدیک ابو جہل کو، عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو، آئے کہ آگے بیٹھے تھے خبیث ابو طالب کے پاس، حضرت تشریف لے، فقال، آپ نے فرمایا اے امی میرا چچا، کل کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ پاک کے، ایک کلمہ کہہ دے، جھگڑا کروں گا میں تیری خاطر، ساتھ اس کے اللہ پاک کے نزدیک اللہ کے دربار میں جاری کروں گا، مولا اخیر وقت کا کلمہ میرے چچے کا قبول فرما دے، تو مہربانی کر ایک کلمہ پڑھ۔ کہا ابو جہل کے عبداللہ بن ابی امیہ نے، اترغب ام ملت عبد المطلب، خبردار یہ کیا کیا کرے گی ابو طالبہ، روگردانی کرتا ہے تو مذہب عبد المطلب سے، مذہب عبد المطلب حضرت کا دادا ہے، وہ عبد المطلب کی ملت سے، تو عبد المطلب کے مذہب کو ملت کہہ رہے کہ نہیں کہہ، اس کے تو روگردانی،
بس ہمیشہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے اس کلمے کو اس پر کہ جوئی دانے ہی اور دونوں بےمانی اعادہ کرتے اس مقالے کا. حضرت بار بار کلمہ پیش کرتے تو وہ کہتے خبردار اب تارنا وہ ملنا وہ اس کا اعادہ کرتے حتیٰ تاکہ کہا ابو طالب نے آخر اس کو جو کلام کی ان کے ساتھ کہ میں اوپر ملت عبد المطلب کی میں اپنے ابے کے دادے کے مذہب پر مروں گا اے میں قبول نہیں کرتا تیرا مذہب. ابا یقول لا الہ الا اللہ انکار کیا کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتا. میرا اس روایت کے پیش کرنے سے صرف یہی مقصد ہے کہ اپنے مذہب کو وہ ملت مذہب کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے. میرے بزرگوں ماخذ نمبر 4 حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں یہ میں مانا کرتا ہوں لیکن پہلے مجھ سے ایک بات سنو. شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ مشرکین مکہ مذہبی گروہ تھے. کیا تھے؟ مذہبی گروہ. مگر اس علاقے میں بعض زندیق لوگ تھے جو مذہب کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے لا مذہب لوگ تھے لیکن قریشی ان کو بے دین سمجھا کرتے تھے ان کو برا سمجھتے بے دین سمجھتے تھے ان کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. سمجھیے گا جانے زندیق لوگ بھی تھے عرب میں مگر جمہور قریش جو تھے مکہ مکرمہ کے مجاور جو تھے ایک شیوخ جو تھے یہ ان کو کیا سمجھتے تھے برا جانتے تھے. میری بات کرو سمجھو میری بات کا خلاصہ 2 لفظوں میں نکالو. مشرکین مکہ مذہبی آدمی تھے کہ لا مذہبیت کو وہ برا سمجھتے تھے. سمجھے گے اور شاہ سے عبارت پڑھو ہاتھ رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ کا تو یجبرون علی الفهم الابتر. زندیق جو ہوتے ہیں بے مذہب وہ پیدا کیے جاتے ہیں سمجھ ناقص پر نہیں طاقت رکھتے تحقیق مکمل کرنے کی جس کو قصد کیا صاحب مذہب نے اور نہ اس کی وہ تقلید کرتے ہیں نہ اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اس بات میں جو خبر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اللہ نے جو خبر دی نبی پاک نے نہ ان کی تقلید کی نہ ان کی بات مانی اور سمجھ ناقص کے لوگ ہوتے ہیں بے دین جو ہوتے ہیں. اچھا فہم فی ریبہم یترددون وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں اوپر خوف کے اپنی جماعت سے. جار کی وجہ سے مذہب کو ظاہر ہی نہیں کرتے سمجھا ڈرتے ہیں کہ ہماری جماعت کے آدمی جو ہے ہمیں مار نہ ڈالے. ابو والناس ينكرون عليهم والناس پھر پڑھو والناس لوگ باقی انکار کرتے تھے ان پر وَيَرَوْنَهُمْ دیکھتے تھے ان کو خارج دین سے ان کو خارج سمجھتے تھے دین کے مذہب سے. خارجین کہتے یہ اتارنے والے ہیں رسی مذہب کی اپنے گردنوں سے. یعنی ایسے لوگ بھی تھے زندگی کو جن کو باقی لوگ تھے جمہور لوگ کیا سمجھتے تھے برا سمجھتے تھے. کل سمجھے لا مذہبیت کو کیا سمجھتے تھے باقی لوگ. شاہ صاحب فرماتے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ وَلَا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِنْكَارِ جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ ان پر انکار کیا جاتا تھا تو بس ہمارا دعویٰ صحیح ہو گیا کہ مکے کے لوگ جو تھے وہ مذہبی آدمی تھے وہ انکار کرتے تھے ان کے اوپر. سمجھے نہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ وَلَا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِنْكَارِ انکار کے قباحت حال کی ان پر انکار کرتے ان کے حال کو کبھی سمجھتے تو فَخْرُوجُهُمْ بس نکلنا ان زندگوں کا مذہب سے کوئی نقصان نہ دے گا. جو جمہور جو ان کے قائل بھی تھے کئی لوگ تھے زندگی میں مذہب سے نکلے ہوئے تھے وہ کوئی فکر کی بات نہیں. اسالے کے قریشی جو تھے مکے پاک کے رہنے والے ان کو برا سمجھتے تھے. سمجھے نہیں کہ کارو سمجھا. اب دوسری بات شروع ہوئی میں نے دیکھو تھوڑی دیر کے لیے اب مشرکین مکہ اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ حنیف وہ ہوتا ہے جو مذہب ابراہیمی کا قائل ہو. مذہب ابراہیمی کا جو قائل ہوئے اس کو حنیف کہتے ہیں. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں. کیا ہے؟ ہم ابراہیم. یہ اپنے آپ کو صوفی بڑے بچیا
صوفی صافی پاک لوگ سیدنا ابراہیم دے صاحبزادے جدی نشین سمجھا اے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. کون سمجھے میری بات؟ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ مذہبی گروہ تھا. اب مذہب بھی کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا. یہ انہی کی شریعت کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم اس کے مطابق سمجھو. اور پڑھو عبارت پڑھو. ماخذ نمبر اول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 71 کے آخر میں یہ عبارت. سستی نہ کرو، سستی نہ کرو. اما مشرکین خدرا انفا میں گفتم. اما مشرکین خدرا، مشرکین اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ حنفاء، حنیف کہتے تھے. حنیف سمجھ لو. وَدَعْوَى تَدَيُّن بَمِلَّتِ ابراہیمی میں کردن دو. دعویٰ تدین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی مذہب کے ساتھ مذہب رکھنے والے ہیں. دعویٰ تدین بملت ابراہیمی میں کردن، اور مذہب ابراہیم کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے. وہ حنیف کسے راگوین، حنیف اس کو کہتے کہ بملت ابراہیمی متدین باشد. حنیف وہ ہے جو ابراہیمی مذہب کے دین کے ساتھ متصل ہو. سمجھے گے؟ شاعر ملت را لازم گیرت، اس مذہب کے شاعر کو لازم پکڑے، اس کو حنیف کہتے. سمجھے؟ اس عبارت میں بھی صریح ہے کہ نہیں کہ مشرکین اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اور دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے مطابق اسی کے مذہب سے، اسی کے دین پر. دوسرا ماخذ پڑھو، ماخذ نمبر 2. یہ بھی شاہ صاحب کی عبارت ہے. پہلی عبارت فوز القبیر کی تھی، فارسی میں ہے. یہ بدور بات کا فارسی میں فوز القبیر شاہ صاحب کی لکھی ہوئی. مولوی ادریس کاظمی مرحوم نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ شاہ صاحب کی نہیں. شاہ صاحب کی عبارت فارسی اصلی جو ہے. ہاں فل مشرکون عبارت فل بس مشرک اگرچہ نام رکھتے ہیں اپنے نفسوں کا حنیفی، اپنے آپ کو کیا نام رکھتے تھے؟ حنیف. فإنهم پس تحقیق وہ تھے شریک کرتے تھے اللہ پاک کے ساتھ، یعنی تھے مشرکو کہ اپنے آپ کو کیا کہتے؟ اہل سنت والجماعت. سنی سب سنی، اے وہابیت اے سنی اور سنی بڑے جلالا کیسا حنیف ہوں. سمجھے تھے مشرک پر کہتے اپنے آپ کو حنیف تھے. اور عبارت پر پڑھتا ہوں، یہ بھی شاہ صاحب کی خیر کثیر کی عبارت ہے. خیر کثیر کی عبارت ہے. وَيَدَّعُونَ اور دعویٰ کرتے تھے اتباع کرنا ان کا ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا، اس کے مطابق دعویٰ ان کا یہی تھا. اور ماخذ علامہ آلوسی لکھتے روح المانی میں کالا عرب الذین کانوا مثل عرب کے جو تھے دعویٰ کرتے تھے کہ اللہم علی دین ہی، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. سمجھے؟ اور ماخذ نمبر 5 ابن قتیبہ کہتا ہے ہمیشہ رہے عرب اوپر بقایا دین اسماعیل علیہ السلام کے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مذہب پر تھے کہ ان میں جو گم ہو گیا، باقی جو بچا اسی پر یہ تھے. ماخذ نمبر 6 علامہ حقانی لکھتے تفسیر حقانی میں عرب کے لوگ کو اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمیہ کے، جس کو ملت حنیفیہ کہتے، پابند اور اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور فرزند ارجمند ہیں. سمجھے؟ یہ دو بات یہاں. مشرکین مکہ مذہبی گروہ تھے، مشرکین مکہ اسماعیلی تھے، ابراہیمی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا دعویٰ کرتے تھے. اب تیسرا عنوان مشرکین مکہ دہری نہیں تھے. مشرکین مکہ دہری اور سامع کے منکر نہیں تھے. کہیں خدا کو نہیں سمجھا، روسی خیال کے دہری کے سامع کے منکر نہیں تھے، بلکہ
اللہ پاک کی ذات صفات کے ماننے والے خدا دان تے خدا مان تھے وہ سمجھو مشرکین مکہ داڑھی نہیں تھی. سمجھیے بھی کہ کہنا میں نے دیکھ سو تھوڑی دیر کے لیے ملتا دیکھو تھوڑی دیر کے لیے مشرکین مکہ داڑھی نہیں تھے سارے کے منکر نہیں تھے. اللہ پاک کی ذات مقدس کے منکر نہیں تھے. سرور کائنات ان کے پاس جو تشریف لے گئے یا باقی انبیاء علیہ السلام مشرکین کے پاس تشریف لے گئے یہ خدا منوانے کے لیے نہیں گئے تھے. بولا سب خدا منوانے کے لیے مشرکین کے پاس نبی خدا کو وہ پہلے مانا کرتے تھے. ہر پیغمبر توحید بنوانے کے لیے گیا تھا مشرکین کے پاس. نبی کی بے شک مشرکین کے پاس کس کے لیے تھی؟ توحید بنوانے کے لیے خدا بنوانے کے لیے نہیں. خدا کو تو پہلے مانا کرتے تھے حج کرتے بیت اللہ کا سب کچھ کرتے تھے خدا کو تو پہلے مانتے تھے. بات سنو کسی نبی کا کلمہ یہ نہیں کہ لوگوں کہو اللہ موجود ہو اللہ ہو ایک کسی کا کلمہ. ہر نبی کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ ہے خدا کے بغیر الہ کوئی. توحید الوہیت کے لیے آئے تھے اور خدا بنوانے کے لیے نہیں ہے. خدا کو پہلے مانا کرتے تھے. پھر ماننے کا جو ہی طریقہ ان کو آتا تھا غلط یا صحیح جدا بات ہے لیکن آپ مانتے تھے اللہ پاک. سمجھے؟ اور ماخذ پڑھو شبس ماخذ برباد والوسنی لا یحلف الا باللہ. ہدایت پڑھی پہ چاہو سو علامہ مارغنانی رحمت اللہ علیہ ہدایت جن پڑھ دو کتاب ہو. علامہ مارغنانی رحمت اللہ علیہ ہدایت کے جلد 3 میں عبارت میں ان کی قسم کی بحث میں انہوں نے یہ بحث کی ہے صاحب ہدایت کیا والوسنی وسنیوں بت پرست وسن پرست بت پرست حکومت اسلامیہ کی عدالت میں آوے تو قسم دینی پڑے تو اس کو بتوں کی قسم نہ دو اللہ پاک کی قسم دو. سمجھے تو یہ مسئلہ چھیڑا والوسنی لا یحلف الا باللہ بت پرست کو اللہ پاک کی قسم دی جاوے لأن الکافرۃ بأسرہم اس لیے کہ تمامی کافر یا تک دون اللہ پاک کا عقیدہ رکھتے ہیں خدا کے کہے نہیں ان کو خدا کی قسم دو. سمجھے لأن الکافرۃ بأسرہم یا تک دون اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پاک کو مانتے ہیں اسی کی قسم دو. سمجھے نہیں؟ ماخذ نمبر 2 امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں حق رکھو الاصل الاول پہلا اصل یہ ہے کہ ان ہؤلاء المشرکین مقرون بوجود الالہ القادر العالم الحکیم الرحیم. مشرک اقرار کرتے ہیں ساتھ وجود اللہ پاک کے جو قادر عالم حکیم رحیم ہے. سمجھے یہ بھی ہے کہ نہیں. اور ماخذ نمبر 3 شاہ صاحب لکھتے ہیں عقیدہ اس بات خدا تعالی درمیان ایشا ثابت بود و عقیدہ اس بات خدا تعالی درمیان ایشا ثابت بود. اللہ پاک کے وجود کا عقیدہ ان کے اندر موجود. مشرکین میں کہے تھے کہ اللہ پاک موجود ہے اللہ پاک کے وہ منکر نہیں تھے. بیداروں کے نیند میں ہو. اب میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی ایسی مہربانی کرو یہ ہوں سے سردی دے ختم تھیے اور دریا کھولو تو میں تمہارا منہ نظر چنگی طرح خبر نیند کرنے تو جاتے جو یہ دریا کھولو سی دریا کھولو نظر اٹھی پتہ تو لگے نا نیند جو بس یہ ڈھیر ماشاء اللہ یہ کافی ہے وہ کافی ہے. ٹھنڈی ہوا کے بند کر دوں میں کھول لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اور حضرت سنو میری بات. میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی عبارت پڑھتا ہوں یہ ذرا کچھ لمبی ہے
سمجھے میں ہاتھ رکھو اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں شرافی کا اکبر کی ہاتھ رکھو سارے فوجود الحق ثابت فی فطرت الخلق اللہ پاک کا وجود کا عقیدہ مخلوق کی فطرت میں ثابت ہے کما یشیر الیہ قولہ سبحانہ جس کا اشارہ کرتا ہے اس کی طرف اللہ پاک کا قول فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سمجھا فطرت اللہ التی استعداد خدائی جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا ویغمی الیہ حدیث ہو اشارہ کرتی ہے اس کی طرف یہ حدیث کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچہ پیدا کیا جاتا ہے اسلام کی فطرت پر اللہ پاک کا وجود مخلوق کی دلوں میں کیا ہے موجود اللہ پاک کے وجود کا عقیدہ مخلوق کی دلوں میں وہ بات سنو اب اللہ کاری آگے شروع ہو رہا ہے پھر نبی کیوں آئے خداوند کریم کے وجود کا عقیدہ سے پہلے موجود تھا پیغمبر کیوں آئے ہاتھ رکھو کہ پڑھو انما جاء الانبیاء علیہم السلام نبی کیوں آئے لبیان توحید وتبیان تفرید سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا لفظ ہے انبیاء علیہ السلام کو ہے لبیان توحید بیان کرنے کے لیے وتبیان تفرید ظاہر کرنا اس کی جگاریت تبیان مبالغہ بیان کا تفرید مبالغہ توحید کا اس کی جگاریت کو کھولنے کے لیے آئے تھے توحید بیان کرنے کے لیے ابھی میں نے تمہیں عرض کیا تھا پیغمبر کیوں آئے توحید بنوانے کے لیے ایک لفظ میں ملا کاری کے جان انبیاء علیہ السلام نے بیان توحید و تبیان تفرید والے سا واسطے اس کے جب وہ توحید کے لیے آئے تھے اطبقت کلماتہم اطبقت سب کا مذہبی کلمہ موافق ہو گیا اور اجماعت حجتہم اور ان کی حجت اس کے اوپر اتفاق کر چکی علی کلمات لا الہ الا اللہ سب نبیوں کا کلمہ کیا تھا سب نبیوں کی دعوت کیا تھی اجماعت و اطبقت سب کی ایک ہی تھی کہ خدا کے بغیر الہ کوئی ابو ولم یؤمروا مہربانی کرے نیند نہ کرے نیند نہ کرو نیند نہ کرو ہاتھ رکھو تو شابر سمجھو تو خوش تھی چاہے ہو سو جو رہی میں آپ پھریں گے ابو ظبی کا محل دیکھیں گے اسٹیشن پہ جائیں گے مگر یہاں ان چیزوں کی امید ہی نہ رکھو امید ہی نہ رکھو یوں سمجھو کہ ہم رحیم یار کی جیل میں آ بہت نہ خود آرام کروں گا نہ تمہیں آرام کرنے دوں در مجلے سے خود جا ملے ہم چمنے گا افسردہ دلے افسردہ کنت انجمنے گا کیا کرے سو یہ لفظ سمجھو یہ لفظ سمجھو فرمے دے پن ولم یؤمروا ولم نہیں حکم کیے گئے نبی اللہ پاک کی طرف سے نہیں حکم کیے گئے کون انبیاء علیہ السلام کن کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے بِأَن يَأْمُرُوا أَهْلَ مِلَّتِهِمْ کہ حکم کرے اپنے مذہب والوں کو بِأَن يَقُولُوا اللَّهُ مَوْجُودٌ یہ کہ کہے کہ اللہ موجود ہے ٹھیک ہے پیغمبروں کو یہ حکم نہیں ہوا تھا مشرکین کے پاس جانے کے لیے کہ ان کے اپنے مذہب والوں کو کہو کہ خدا موجود ہے خدا کے وجود کا عقیدہ تھے وہ خدا کے وجود کا عقیدہ تھے وہ پہلے رکھتے تھے اللہ موجود ان کا کلمہ نہیں دیا ہے بلکہ کیا کلمہ دیا ہے لا الہ ہے اللہ کے بغیر الہ نہیں باپ اللہ نکالے اللہ تیری قبر سے لکھ لکھ رحمت نازل کرے بالکا سادو اظہار ان غیرہ بلکہ کس کیا نبیوں نے ظاہر کرنا اس بات کا کہ سوا اللہ پاک کے معبود کوئی نہیں اس کی تردید کے لیے آئے ردن واسطے تردید کرنے اس چیز کے جس کا وہ وہم کر رکھتے تھے مشرکین کہ خیال کرتے تھے اس واسطے کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی اللہ پاک کے نزدیک نہیں عبادت کرتے ہم اس کی مگر تاکہ ہمیں اللہ کی طرف قریب کرے قریب کرنی مقرر کے شفیع بنا کر پوجا کرتے تھے وہ ان کی تردید کے لیے آئے
سمجھ لو کہ کانو سمجھو گے مشرکین کے پاس پیغمبر توحید منوانے کے لیے آئے، اللہ پاک کا وجود منوانے کے لیے، اس واسطے میں یہ کو پہلے مانتے تھے. سمجھ لو. حضرت امام راضی مرحوم تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں ورابعها، چوتھا اصول یہ ہے کہ ان الکفارا، کافر تھے، قانون مقرین، اقرار کرنے والے، ساتھ وجود صالح کے وجود کے وہ قائل تھے. ماخذ نمبر 6 اللہ معلوسی فرمے دے کالا ابن قتیبہ کہتا ہے ہمیشہ رہے عرب اوپر بقایا دین اسماعیل علیہ السلام کے. اسماعیل علیہ السلام کے دین کا کچھ بقیہ جو تھا ان میں باقی بچا، باقی گم ہو گیا، اس پر تھے. کیا؟ حج کرتے تھے، ختنہ کرتے تھے، طلاق کا واقع کرنا، 3 طلاقیں دیا کرتے تھے، دیات کا مسئلہ تھا، اور غسل کرتے جنابت کا، حرام سمجھتے اس چیز کو جو حرام ہے، رشتہ داری تے سحر کی وجہ سے